تقدیر ایک بار پھر خوفناک روپ میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں جس گھٹے گھٹے ماحول سے وہ بھاگا تھا اور جہاں سے اسے روحانی کرب اور جذب ہیجان ملا تھا، وہ پھر وہاں گیا تھا۔ ریحانہ اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی تھی۔ کیسر کی آصفہ اور عطیہ کی آصفہ کے بھائی سے شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ریحانہ اور سعادت کی خواہش تھی کہ عظیم کی شادی ساتھ ہی ساتھ آسیہ سے ہو جائے، پر عظیم نے شادی کرنے سے قطعی اور زوردار انکار کر دیا تھا۔ سعادت نے لاکھ سمجھایا، ریحانہ نے اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ اس لیے کیسر اور عطیہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ آصفہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ عظیم اپنے بھائی بہن کی شادی کی تیاریوں میں بری طرح مصروف ہو گیا۔ دن رات بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ ظاہراً وہ مطمئن اور بشاش تھا، لیکن اس کے دل میں جو تھا، ریحانہ اس سے پوری طرح باخبر تھی۔ وہ جب بھی عظیم کو یوں لگن سے کام کرتے دیکھتی، اکثر چھپ چھپ کر رو دیتی۔ بہرحال عظیم نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ خاموش اور سنجیدہ عظیم پھر کہیں کھو گیا تھا، اور اس کی جگہ پرانا عظیم تھا جو بات بات پر اپنی امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ کہکے لگانے لگا تھا۔ وہ سب کچھ مصنوعی ہی صحیح، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بدل تو لیا تھا نا۔ ریحانہ اور عطیہ اکثر عظیم کی اس حالت پر خوفزدہ ہو جاتی۔ جس روز کیسر کی بارات جانا تھی، عظیم بے حد خوش تھا۔ ریحانہ اور عطیہ بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں، پر ویسے نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی محسوس کرتی تھی جیسے اس گھر کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ وہ جب عظیم کے باطن میں جھانکتی تو انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے وہ عظیم نہیں جو ان کا تھا، یہ کوئی مصنوعی اور مشینی عظیم تھا، جیسے شادی کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے مشینی انداز میں وہ چابی دے کر بھگایا گیا ہو۔ ریحانہ نے بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ عظیم کے لیے ایک بے حد مہنگا سوٹ سلوایا۔ کیسر کی شادی کے روز اس نے خود عظیم کو وہ سوٹ پہنایا تھا۔ عظیم کے چاروں طرف گھوم کر اس نے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر وہ ٹکٹکی باندھ کر اپنے شوہر کی اس تصویر کو دیکھنے لگی جو کمرے کی دیوار سے آویزہ تھی۔ دونوں باپ بیٹے کی شخصیت کس قدر تعجب کی مشابہت رکھتی تھی۔ ریحانہ کچھ دیر تک اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھتی رہی، پھر ایک نگاہ اس نے اپنے سامنے کھڑے عظیم پر ڈالی۔ بے اختیار ہو کر وہ آگے بڑھی اور پیار سے عظیم کی پیشانی چوم لی۔ اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آ گئے تھے خبر نہیں، شاید مرحوم شوہر کی یاد ہو، بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ جوان اور توانا ہونے کی خوشی۔ بہرحال اس کے آنسو رو رہے تھے۔ عظیم کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔ اسی لمحے جب کہ وہ دونوں ماں بیٹا اس ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے، سعادت اندر داخل ہوئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ دونوں ماں بیٹے جلدی سے اپنے آنسو پہنچ لیے۔ سعادت اپنے بھائی کی تصویر کو دیکھ کر کچھ بھانپ گئے۔ اتنے میں ریحانہ نے سنبھلتے ہوئے اس چہرے اور جا بجا سکوت کو توڑا۔ بھائی جان، میں چاہتی ہوں کیسر اور عطیہ کی شادی پر سارا خرچہ عظیم کرے، تاکہ میرے بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا باپ ان سے ہمیشہ کے لیے روٹھ چکا ہے۔ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ سعادت نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھابھی؟ عظیم جب میرے سامنے ہوتا ہے، میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ میرا بھائی اپنے ناطق وجود کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے۔ تینوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ کیسر کی بارات گئی اور خوب دھوم سے گئی۔ سعادت کی کار میں دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ریحانہ اور عظیم تھے۔ سائمہ کو عظیم نے اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا۔ اگلی سیٹ پر سعادت کے ساتھ آسیہ بیٹھی تھی۔ دوسرے باراتیوں کے لیے بس کا انتظام تھا۔ نکاح کے بعد جب کیسر لڑکیوں کے نرگے میں پھنسا ہوا تھا اور اس سے قریب ہی عظیم نوٹ گن گن کر کیسر کی سالیوں کو لاگ دے رہا تھا، مذاق کرنے والی لڑکیوں میں سے کسی نے کہا، بے شرم، تم نے تو بڑے بھائی کی منگیتر چھین لی ہے۔ عظیم تھوڑی دیر کو چونکا، چہرے پر درندگی اور وحشی جلال سا چھا گیا، پھر فوراً ہی وہ ضبط کر گیا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے زبردستی مسکرا گیا۔ وقتی طور پر کیسر کا سر بھی جھک گیا تھا، لیکن یہ تو سب کچھ عارضی تھا۔ جلد ہی وہ اپنے چہرے کے سارے نقوش واپس لے آیا۔ عظیم نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے نبھائے اور خود اپنے ہاتھوں سے آصفہ کو کیسر کے لیے بیاہ کر گھر لے آیا۔ دنیا کا بھی عجیب دستور ہے، کوئی اپنی دلہن بیاہ لایا اور کوئی اپنا جنازہ اپنے ہی کاندھوں پر اٹھا لایا۔ عظیم نے اس حد تک اپنے آپ کو دفنا دیا تھا کہ عطیہ اور بیبی کے ساتھ مل کر اس نے کیسر اور آصفہ کے لیے شب عروسی کی جنگ بھی خود سجائی۔ کیسر نے ساری خوشیاں اپنی جھولی میں سمیٹ لی اور عظیم کے حصے میں چھلنی ہوئی زندگی آئی۔ کیسر زندگی کے دکھوں اور قنوعیت کے تیز دھاروں کو عبور کر کے ساحل پر جا کھڑا ہوا اور عظیم بیچارہ مجدار میں ڈوب گیا۔ کیسر خوشیوں کی شہ نشین پر کھڑا کہکے لگا رہا تھا، جبکہ عظیم غموں کی دہلیز پر کھڑا اپنے ناسور جیسے زخموں پر کرا رہا تھا۔ سماج کے ڈرامے میں کیسر ظالم اور عظیم مظلوم بن گیا۔ زندگی کی بساط اور بازی میں کیسر جیت گیا اور عظیم اپنا سب کچھ ہار کر اپنی جھولی جھاڑتا ہوا کچلے مسلے انسان کی طرح آہیں بھرتا ہوا اٹھ گیا۔ عظیم کی حالت اس بد نصیب فاختہ جیسی تھی جس کے انڈے کو سانپ پی گئے ہوں۔ وہ
وہ ہار گیا تھا، زندگی کے وسیع میدان میں لوٹ لیا گیا تھا۔ زیست کے بارونق بازاروں میں کیسر کی سہاگ رات جو اس کے لیے کرب اور محشر کی رات تھی، کسی نہ کسی طرح گزری گئی۔ دوسرے روز عطیہ کی بارات آنا تھی۔ کیسر تو آصفہ کے پاس اس طرح بیٹھا تھا جیسے مرغی اپنی انڈوں سے نہیں ہلتی، اس لیے عظیم کو سارا کام اکیلے ہی کرنا پڑا۔ سعادت اور آسیہ ہر کام میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ اکیلے نے صحن میں شامیانے لگوائے، ہر چیز درست کی، برتن اور حمام سلیقے سے لگوائے۔ عطیہ کی شادی میں وہ کیسر سے بھی دلچسپی زیادہ لے رہا تھا۔ آخر بارات آئی، دن سرکتا رہا اور سائے بڑھتے رہے۔ نکاح ہوا اور پھر عطیہ بھی رخصت ہو گئی۔ عطیہ رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر پہلے آسیہ سے گلے مل کر روئی، پھر سعادت اور کیسر سے ملنے کے بعد جب وہ ریحانہ کے گلے مل کر روئی تو ماحول زیادہ غمگین ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں تو سائمہ عطیہ کی ٹانگوں سے لپٹ کر آنسو بہا رہی تھی۔ ماں سے علیحدہ ہونے کے بعد عطیہ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نگاہیں عظیم کو تلاش کر رہی تھیں۔ عظیم جو اس کا باپ بھی تھا اور بھائی بھی، جو اس گھر کا ستون بھی تھا اور سہارا بھی، مگر سب کی نظروں سے اوجھل اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے حالات کی طرف دیکھ رہا تھا اور آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ عطیہ ریحانہ اور بیبی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ عظیم نے نگاہیں سیدھی کیں، تینوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوب سرخ اور آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور باقی اس کی حالت دیکھ کر دہل گئے۔ عظیم کھڑا ہو گیا۔ عطیہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور کاندھے پر سر رکھ کر روتے روتے ہوئے چلا اٹھی، بھیا میرے پیارے بھیا۔ ریحانہ نے خود بھی روتے ہوئے دونوں بہن بھائی کو علیحدہ کیا اور سنبھلتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلا کر کہا، بہن کو اپنے ہاتھوں سے ودا کرو بیٹا، تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ اس کے ابو اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ آگے کے الفاظ ریحانہ حلق میں ہی پیوست کر گئی۔ عظیم عطیہ کو سہارا دے کر باہر لایا اور پھولوں سے سجی ہوئی کار میں لا بٹھایا۔ بارات رخصت ہو گئی۔ عظیم عطیہ کی جاتی ہوئی کار کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عطیہ جا چکی تھی۔ عظیم، ریحانہ اور بیبی اداس تھے۔ کیسر پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ اس کی عظمت اور بھائی کے احترام کو بھول کر آصفہ کے پاس بیٹھا اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے ان دونوں کو کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ کیسر کی سہاگ کی وہ دوسری رات، مگر عظیم کے لیے وہ دکھوں کی سیاہ رات۔ رات 12 بجے تک وہ گھر سے باہر رہا، پھر آ کر بستر میں دبک گیا۔ دوسرے روز ماں باپ اسے لینے آ گئے۔ عظیم اور کیسر بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کیسر کو ویسے ہی آصفہ کے ساتھ جانا تھا اور عظیم عطیہ کو لانے گیا تھا۔ عظیم وہاں رات نہیں رہنا چاہتا تھا اور خالہ کے مجبور کرنے پر رکنا پڑا۔ دوسرے روز وہ عطیہ کو لے کر گھر آ گیا اور آصفہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ آصفہ عظیم کا سامنا نہ کر پا رہی تھی۔ گنہگار اور مجرم جو تھی، قصوروار اور خطا کار جو تھی، عظیم خود بھی اس سے اجنبی بنا ہوا تھا۔ وہ کسی کی ہو گئی تھی، اسے اب دیکھنا ہی گناہ تھا۔ تیسری رات بھی حسب معمول بے قراری اور اضطراب کے ساتھ گزری۔ گاڑی کی روانگی سے صرف 3 گھنٹے قبل عظیم نے ریحانہ پر کراچی جانے کا بم گرایا۔ وہ بیچاری پیلی ہو کر رہ گئی۔ عطیہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ عظیم جب ماں کے پاس ٹہلنے لگا تو اس نے دکھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہیں کہیں سروس کر لو بیٹے، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتی ہوں اب تم میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ وہیں کھڑے کھڑے عظیم کا سر جھک گیا اور بھاری آواز میں اس نے کہا، میرے اور آپ کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے امی۔ کیسر اور عطیہ دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ خدا کرے یہ دونوں خوشحال زندگی کی ابتدا کریں۔ مجھے امید ہے کیسر آپ کا خیال رکھے گا۔ میں اب کہیں بھی چلا جاؤں میں مطمئن ہوں گا کہ میں اپنے ایک عظیم فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں، اور پھر میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہی جا رہا ہوں امی۔ لوگ تو پیٹ کی خاطر ملک سے باہر اتنے برس گزار آتے ہیں، میں تو صرف کراچی ہی جا رہا ہوں۔ ریحانہ اس کی باتوں سے اور زیادہ زخمی ہو گئی۔ منت کرنے کے انداز میں اس نے عظیم سے کہا، تم نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی بیٹے، مجھے تم جیسے بیٹے پر فخر ہے۔ صرف ایک بات اور مان لو، پھر زندگی بھر میں تم سے کچھ نہ مانگوں گی میرے بیٹے۔ عظیم سب کچھ جان اور سمجھ رہا تھا، وہ ان باتوں میں نہ پڑنا چاہتا تھا اور تسلی بھی تو ضروری تھی، اس لیے اسے بولنا پڑا۔ امی شادی کے علاوہ آپ میرا سر بھی مانگے گی تو انکار نہ کروں گا۔ ریحانہ کہیں کھو کر رہ گئی اور دکھ سے کہا، میرے بیٹے، اندھیری رات کا وہ مسافر جس کے پاس اپنی راہبری کے لیے صرف ایک ہی چراغ ہو، وہ ہوا کے تیز جھونکوں میں بھی اسے بجھنے نہیں دیتا، خواہ اس کشمکش میں اس کے ہاتھ ہی کیوں نہ جل جائیں۔ تم میری زندگی کا چراغ ہو۔ عظیم، میں چاہتی ہوں اس گھر کے آنگن میں تمہارے بچے ناچیں کودیں،
میرے لال، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میں سکون سے گھر پڑی رہوں اور میرا بیٹا سکون، شانتی اور آسودگی کی تلاش میں دھکے کھاتا پھرے۔ بس میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں بیٹے، اس کے علاوہ میری کوئی آرزو نہیں۔ میں کوئی چراغ سحری نہیں ہوں امی، آپ دیکھیں گی ایک روز میں تابناک آفتاب بن کر طلوع ہوں گا، جس کی سنہری کرنیں ہمیشہ آپ کے پاؤں چومتی رہیں گی۔ خدا کرے ایسے ہی ہو بیٹے، پر تم شادی تو کر لو نا۔ آسیہ کی بھی مرضی ہے اور سعادت بائی بھی اس پر خوش ہیں۔ آسیہ اگر آسفا سے خوبصورت نہیں تو اسے کم بھی نہیں ہے۔ عظیم کو ایک اور بہانہ مل گیا۔ امی ابھی تو آسی پڑھ رہی ہے نا، جب وہ MBBS کرے گی دیکھا جائے گا۔ ریحانہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جب وہ ڈاکٹری کرے پھر تم اس سے شادی کر لو گے نا؟ انکار نہ کرنا بیٹے، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ تمہیں اکیلا بھٹکتے دیکھ سکوں۔ عظیم نے ریحانہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی ہی نمی تھی۔ اس کا دل پسیج گیا۔ ماں جو تھی، اور ماں بھی وہ ماں جسے وہ دنیا کی ہر چیز سے افضل و عزیز جانتا تھا۔ اس کا سر آپ ہی آپ جھک گیا اور ہلکے سے اس نے کہہ دیا، ہاں امی۔ ریحانہ آگے بڑھی اور عظیم کو لپٹا کر بڑی تیزی سے اس کی پیشانی، گال اور سر چوم لیا۔ پاس بیٹھی عطیہ اور بیبی مسکرا رہی تھیں۔ ریحانہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، ایک اٹیچی سے کوئی چیز نکالی اور اس مٹھی میں دبا کر وہ سعادت کے مکان کی طرف چلی گئیں۔ ریحانہ تھوڑی دیر بعد لوٹی، اس کے ساتھ سعادت بھی تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ سعادت نے آتے ہی سونے کی ایک قیمتی اور وزنی انگوٹھی عظیم کو پہنا دی۔ عظیم شش و پنج میں ہی پڑا تھا کہ ریحانہ بول پڑی، میں آسیہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا آئی ہوں بیٹے، اور یہ بھائی جان کی طرف سے تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے۔ انگوٹھی پہنا کر سعادت نے عظیم کو لپٹا لیا۔ تم نے میری بات رکھ لی بیٹے، میں بے حد خوش ہوں۔ اپنے گھر کے لان میں کھڑی آسیہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ عظیم اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹیچی میں جمانے لگا۔ ریحانہ نے منت کرنے کے انداز میں سعادت سے کہا، وہ پھر کراچی جا رہا ہے بھائی جان، آپ ہی سے روکیں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ سعادت فوراً سنجیدہ ہو گئے، آپ اس سے زیادہ نہ الجھیں بھابھی، فی الحال اسے جانے دیں، وہ بڑا حساس بچہ ہے، یہاں آسفا کی موجودگی میں یوں ہی بیچارہ کٹتا اور جلتا رہے گا۔ عظیم اپنا اٹیچی اٹھائے باہر آ گیا۔ ریحانہ نے بڑی بیچارگی سے پوچھا، کیسر سے ملے ہو بیٹے؟ عظیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں امی، میں وہاں جا کر کس طرح اس سے مل سکتا ہوں؟ ریحانہ نے وہیں کھڑے کھڑے کیسر کو آواز دی۔ پہلی آواز پر کیسر نے کوئی جواب نہ دیا۔ ریحانہ نے دوسری بار اسے پکارا، کیسر نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آسفا کے پاس جو بیٹھا ہوا تھا، عظیم کے چہرے پر وہی پرانی درندگی اور وحشی جلال چھا گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا دندراتا ہوا کیسر کے کمرے میں داخل ہو اور اس کی وہ زبان پکڑ کر کاٹ دے جس سے وہ اس کی ماں کی پکار کا جواب نہ دے رہا۔ ریحانہ خود بھی عظیم کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لہٰذا اس نے تیسری بار زور زور سے کیسر کو پکارا۔ تیسری بار کیسر اپنے کمرے کے دروازے پر آیا اور پھیکی سی آواز میں اکھڑے لہجے کے ساتھ کہا، کیا ہے امی؟ ریحانہ نے چوٹ کھائے ہوئے لہجے میں کہا، عظیم جا رہا ہے، اسے گاڑی تو چڑھاؤ۔ کیسر باہر آیا اور اچاٹ سے لہجے میں عظیم سے پوچھا، چھٹی ختم ہو گئی آپ کی؟ عظیم نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی نے یوں ہی تمہیں 3 بار پکار لیا ہے، تمہیں میرے ساتھ اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا وقت ضائع ہوگا، جاؤ اپنی کمرے میں چلے جاؤ، انکل مجھے اسٹیشن چھوڑائیں گے۔ یہ ایک دل ملا دینے والی ضرب اور چوٹ تھی جو عظیم نے کیسر پر لگائی تھی، لیکن وہ احمق کچھ سمجھا ہی نہ تھا۔ آسفا کے چکر میں وہ اپنا آپ اور دوسروں تک کو بھول چکا تھا۔ عظیم نے سعادت کا ہاتھ پکڑ لیا، آئیے انکل چلیں۔ کسی کو بھی کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، کیسر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ریحانہ، عطیہ اور بیبی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، ان کا رخ سعادت کے مکان کی طرف تھا۔ آسیہ لان میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ عظیم کو سب کے ساتھ اس نے جو ادھر آتے دیکھا فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنی ساڑی کا پلو منہ میں لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سعادت نے اسے پکارا، آسی بات سنو بیٹی۔ آسیہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ سعادت آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے انہوں نے آسیہ کا کانپتا ہوا گورا سرخ ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے عظیم کا ہاتھ تھامتے ہوئے آسیہ سے کہا، آسی بیٹے، آج سے تم عظیم کی ہو، تم دونوں آپس میں خط و کتابت کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ آئندہ سے تم اپنا نام آسیہ کی بجائے آسیہ عظیم لکھو، مجھے خوشی ہوگی۔ آسیہ کا سر جھک گیا اور نازک جسم اس طرح کپ کپا رہا تھا جیسے کوئی نوزائیدہ نونہال جس کی ٹہنیاں بھی کچی اور نازک ہوں اور تیز ہواؤں میں وہ کانپ رہی ہوں۔ سعادت نے ریحانہ سے کہا، بھابھی آپ لوگ گھر ہی رہیں، میں اور آسیہ عظیم کو گاڑی چڑھا آتے ہیں۔
ریحانہ عظیم کو لپٹا کر پیار کرنے لگی۔ سعادت نے گیراج سے کار نکالی، عظیم اور آسیہ کو کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور دونوں چپ چاپ سعادت مند بچوں کی طرح کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ سعادت نے کار نکال کر اسٹیشن جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ ریحانہ وہیں کھڑی عظیم کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کار کے اندر بیٹھی ہوئی آسیہ بار بار چور نگاہوں سے عظیم کو دیکھ رہی تھی اور اب وہ اس کا منگیتر اور منسوب جو ہو چکا تھا۔ عظیم پھر کراچی جیسے پرشور اور بارونق شہر میں آ گیا تھا، مگر اس کے دل کا شہر اب بھی سنسان اور ویران تھا۔ بھائی کے لگائے ہوئے چرکے اور گھاؤ کو وہ بھول جانا چاہتا تھا، پر داغ ایسا تھا مٹ نہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اکثر مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن ذہن پھر بھی منتشر ہو جاتا۔ کیسر اور عطیہ کی شادی میں ہنسنے اور کہکے لگانے والا عظیم پھر کہیں کھو گیا تھا، بالکل اس سریعان زدہ انسان کی طرح جس نے غم و حسرت کے نقاب اوڑھ لیے ہوں، یا اس کرب آشنا روح کی طرح جسے تاریکی کے پردوں میں ملفوف کر دیا گیا ہو۔ وہ پھر بھٹکنے پر مجبور تھا، غول سے جدا پرندے کی طرح، بنجر کے مغموم گیت کی طرح۔ وہ اپنے تشخص تک کو بھول گیا تھا کہ کوئی اس کا مونس تنہائی نہ تھا۔ وقتی طور پر آسیہ کو اس کا ساتھی ضرور بنا دیا گیا تھا، لیکن کراچی آ کر اس کے دل میں کمل کے لیے مدم مدم اور میٹھی میٹھی سی آنچ ضرور ابری تھی۔ سری لنکا کی قدیم لڑکیوں کی طرح وہ مقدس، خوبصورت، دلکش اور پراسرار خیز لڑکی آصفہ کے صبر کی وجہ سے شاید اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ کراچی آ کر اس نے پہلی رات بڑی کرب اور تکلیف کی حالت میں گزاری۔ رہ رہ کر ماں اور اس کا مغموم چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور خود بھی افسردہ اور مغموم ہو جاتا تھا، اس دریا کی طرح جسے سمندر نصیب نہ ہوا ہو۔ دوسرے روز جب کہ وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، کمل جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پھول کی طرح خوشگوار اور انناس کی طرح رسدار ہو رہا تھا۔ پکے ہوئے لسوڑے کی طرح اس کا جسم بھرا ہوا اور رسدار تھا۔ عظیم کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، آپ گھر سے کب آئے؟ عظیم نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے علم ہوا میں گھر گیا تھا؟ میں پچھلے 2 دنوں سے لگاتار آپ کا پتہ کرنے آتی رہی ہوں، آپ کے ساتھی نے بتایا تھا کہ آپ گھر گئے ہیں۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا ساتھی کہاں گیا؟ عظیم جو بوٹ پہن رہا تھا تسمے باندھ کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، وہ اپنے کام پر جا چکا ہے۔ کمل تھوڑی دیر تک بڑے شوق سے عظیم کو دیکھتی رہی، پھر اس کی باہر کی صبح طلوع ہوئی اور شیشم کی ہوا کے پہلے جھونکے کی طرح اس کی آواز سنائی دی، میں آپ سے خوشخبری کہنے آئی ہوں۔ کیسی خوشخبری؟ میرے ابو نے مجھے آپ کو اپنانے کی اجازت دے دی ہے۔ عظیم نے چونک کر پوچھا، سچ؟ کمل اس کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، قسم خدا پاک کی، میرے ابو رضامند ہو گئے ہیں۔ عظیم نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو پھیلا دیے اور وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولا، اسی خوشی میں میرے گلے لگ جاؤ۔